چہروں پر تو تھکاوٹ کے اثرات نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارے شیخ کا حکم ہے تو جس وجہ سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اوپر خواتین کی طرف سے کافی شور آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں یا دیگر جگہوں پر مصروفیات تو ہوتی ہیں، سب معاملات ہوتے ہیں، لیکن ابھی وقت نکال کر ہم اللہ کے رسول کی بات، اللہ تعالیٰ کا قرآن سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے ہیں، تو مرد حضرات بھی اور خواتین بھی ان کو چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھیں۔ تو چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الحمدللہ الذی اخرج العباد الى رب العباد والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ یہاں پہ سامعین اولادوں والے، بیٹوں والے، بیٹیوں والے، بڑے بھائی موجود ہیں۔ والدین کو اپنی اولاد، اپنی نسل، آنے والی جنریشن کی بہت فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو وہ کچھ دے کر جائیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد ہمیں بھی فائدہ دے اور ان کو بھی فائدہ دے۔ عام طور پر ہمارا نظریہ یا لوگوں کا نظریہ، دنیا کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوا دیں، دنیا پڑھا دیں، اسے لوگوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارا مستقبل ان کو صحیح ملے گا اور یہ بہت فائدہ ملے گا۔ یہ ہماری سوچ، یہ ہماری قوم، یہ ہماری دنیا کی سوچ ہے۔ لیکن اگر اس کے مد مقابل ہم دیکھیں ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر، انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا سمجھایا ہے، چند ایک باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ مجھے دنیا حسنہ عطا فرما، اے اللہ مجھے آخرت میں خیر و برکت عطا فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابھی ہم نے یہ چارٹ پہ بھی دیکھا اور صبح کے بعد ہم پڑھتے بھی ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں آپ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں جو نفع مند نہ ہو۔ یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بچے بھی میری طرف توجہ کریں اور بڑے ان کے والدین یا ان کے بھائی موجود ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں۔ چند ایک باتیں بہت قیمتی ہیں، اس کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ کیوں مانگی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو سکول میں داخلہ دلواتے ہیں، ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے سکول میں اسے داخلہ دلوائیں جو بہترین تعلیم دیتا ہو، بچے کو بہترین تربیت دیتا ہو، اور پھر ڈر رہتا ہے پڑھنے کے بعد۔ ہم دیکھتے ہیں ڈگریاں حاصل کی ہیں، بہت تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ہماری نسل، ہماری اولادیں بے روزگار ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے بے روزگار نظر آتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے علم سے پناہ مانگیں گے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اپنے بچوں کو
والدہ جب ناشتہ دے کے تیار کر کے سکول بھیجنے لگتی ہے، یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اپنے لیے بھی اپنے بچے کے لیے بھی پناہ میں آتی ہوں ایسے علم سے جس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی دعا کرے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو، میرے بچے کو علم نافع عطا فرما۔ پھر وہ دنیاوی علم بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اس کے مد مقابل اگر ہم دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہمیں سمجھایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین انسان وہ انسان ہے جو دین کو سمجھتا ہے اور دین کو آگے سمجھاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھیں، ہمارا ایک بچہ ہے، دنیا کے بہتر سے بہترین سکول میں چلا جائے، سب سے اچھے سکول میں چلا جائے، وہاں جا کے کیا پڑھے گا؟ ڈی فار ڈاگ اور سی فار کیٹ، یعنی کتا بلی کا ورد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ استاد پڑھاتا ہے وہ بھی کتا پڑھاتا ہے، استاد بچے کو سبق پڑھاتا ہے، بلی کا نام یاد کرواتا ہے۔ وہ سکولوں کے اندر اپنا ٹائم لگا کے کیا پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف ہم دیکھیں وہی ایک بچہ ہے جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، چٹائیوں کے اوپر بیٹھا ہوا، اپنے سامنے قرآن کو کھولا ہوا، قال اللہ و قال الرسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر ہمارے سامنے قرآن کو پڑھتا ہے۔ اب پھر ہم موازنہ کریں، کیا وہ جو کتا بلی کرنے والا وہ بہتر ہے یا قال اللہ و قال الرسول کرنے والا بہتر ہے؟ اور اس کے ہی ساتھ اگر ہم یہ بات بھی سمجھیں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہم نے کتوں کو دیکھا ہے جو بازاروں میں گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک وہ کتا ہوتا ہے جس کو سدایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے۔ اب ان دونوں کتوں میں فرق کیا ہے؟ حدیث کے جو الفاظ ہے، حدیث کا جو ہمیں مفہوم سمجھ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عام کتا آپ کے برتن میں منہ ڈال جاتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دو، اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسے 7ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ دو۔ اب 7 مرتبہ دونے کا اسے حکم دیا گیا۔ وہی نسل، وہی جانور، وہی درندہ، کاٹنے والا، کچلی والا، دانتوں والا، لیکن جب اسے سدا دیا جاتا ہے، تعلیم دے دی جاتی ہے، وہ ہمارے لیے شکار پکڑ کے لے کے آتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے ہم نے چھوڑا ہو، جانور مرا ہوا بھی لے آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اسے سکھایا گیا تھا، تعلیم دی گئی تھی، اس کا مرا ہوا جانور اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ یہ تعلیم کی عزت، تعلیم کی اور دینی تعلیم کی رفعت ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رکھنا چاہتا ہوں، دنیا کے عہدیدار، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جب کسی کے پاس مہمان بن کے جاتے ہیں، جب کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کے لیے کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، کہیں زمین پہ پاؤں نہ لگ جائے۔ اور وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کے اندر شہرت ہے، دنیا کے اندر عزت ہے، دنیا کی نظر میں مقام ہے، لیکن دوسری طرف وہ انسان ہے جس کو لوگ ادنا سمجھتے ہیں، لوگ حقیر سمجھتے ہیں، لوگ نااہل سمجھتے ہیں، دکیا نوز کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، اور جن کو بڑا مقام دیا جاتا ہے ان کے پاؤں کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے ریڈ کلر کا کارپیٹ، مختلف رنگ کے کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے، ہمارے اللہ نے ان لوگوں کی شان، ان لوگوں کی عظمت یہ بیان کی ہے کہ تم تو کارپیٹ بچھاتے ہو، میں نے اپنے مہمان کے لیے، دین کے طالب علم کے لیے کارپیٹ نہیں بلکہ جنت کے فرشتے، اللہ کے فرشتے اجنحتہا اپنے پروں کو انسان کے اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ تعلیم کے، یہ دین کی تعلیم کی عزت ہے، اس کی شان ہے۔ اور باتیں تو بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، لیکن مختصر بات یہاں پہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان والدین کو کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو پڑھایا، وقت نکالا، اور انہوں نے عرصہ دراز سے ایک لفظ سے الف با سے لے کر اور بخاری کی آخری حدیث پڑھ کے آج اپنے گھروں میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین
اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اور ان کے والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ ایک آخری حدیث بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان فانقطع عمله الا ثلاث، جب انسان فوت ہوتا ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے سارے معاملات، اس کے نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نیکیوں والا سلسلہ جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ اب ہم اپنے ان بچوں کو دیکھتے ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد، بڑے بڑے پیسے کمانے والے اپنے والدین کے بچے جب صرف پیسہ لے کے اپنے گھر میں آتے ہیں، مرنے کے بعد، والد کے مرنے کے بعد اسے دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ والد کے جانے کے بعد، والدہ کے جانے کے بعد اسے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا نہیں آتے، اللہ کے سامنے اس کی بخشش کی دعا نہیں آتی۔ دوسری طرف وہ ہے جو ایک دینی تعلیم حاصل کرنے والا، دین کو پڑھنے والا، جب اس کے والدین فوت ہوتے ہیں، نبی کا فرمان ہے، نبی کی حدیث ہے، وَوَلَدٌ يُدْعَى لَهُ، وہ اولاد جو اس کے مرنے کے بعد، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دنیا کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ عطا فرماتے ہیں، بہترین فائدہ ہے۔ اور دوسری بات ایک اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهَا، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس نے اپنے دین کا سلسلہ جو لوگوں کے اندر چھوڑا ہوتا ہے۔ قاری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کتنی ساری ایسی بچیوں کو انہوں نے پڑھا دیا، بچوں کو پڑھا دیا، آج یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہوا ہے۔ کہیں کہیں پر آپ دیکھتے ہوں گے ایک طالب علم ہے بچوں کو پڑھا رہی ہے، ایک طالب علم ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے، انہوں نے قاری صاحب سے پڑھا ہوا ہے، ایک حرف قرآن کا پڑھنے کی 10 نے کیا ہے، پورے کا پورا قرآن ہزاروں حروف ہیں، 10 نیکیوں کے ساتھ ملٹی پلائی کیا جائے اربوں کے حساب سے نیکیاں بنتی ہیں۔ جتنی نیکیاں اس بچے کو پڑھنے والے کو ملتی ہیں، اتنی نیکیاں اس بچی کو، اس بچے کو ملتی ہے جنہوں نے قاری صاحب سے پڑھا، اور اتنی ہی نیکیاں قاری صاحب کو بھی ملیں گی کیونکہ انہوں نے پڑھایا ہے۔ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهَا، تو آخری بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے، جنہوں نے بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ احباب کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہمارا رجحان دنیاوی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کے ڈرتے ہوئے ہم دین کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان